اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعظب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واحتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وأروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فوا عجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأصفاه إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد ونفصاه إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبق الباكون قبل أن لا ينفع البقاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله وقد قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم إله واحد صلوات صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم آج سے ایک اہم ترین سبجیکٹ جو ہے وہ ہم اپنے خطبات میں سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ جو آئندہ منتھ آئیں گے اسی سبجیکٹ پہ ہم خطبہ دیا کریں گے کیونکہ میں ضرورت سمجھی ہے بلیف کے اوپر عقائد کے اوپر کہ ایک بار پھر ہم
اپنے عقائد کو چیک کریں، پرکھیں کہ کیا ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن چاہتا ہے، جو معصومین چاہتے ہیں. اور میں بھی 4-5 months کے جو خطبات ہوں گے وہ ہم توحید سے شروع کریں گے، کیونکہ نیڈ ہے، آج کے دور کی ضرورت ہے کہ مجالس و محافل میں یہ ہم پہ الزامات لگائے جاتے ہیں بہت سارے ہمارے عقائد کے اوپر. تو بیسکلی جو دین ہے، ریلیجن ہے، وہ اسلام ہے، اور اسی دین کے 3 پارٹس ہیں، 3 حصے ہیں دین کے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ایمان لے آنا ضروری ہے، جنہیں ماننا ضروری ہے، بلیو کرنا ضروری ہے، جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں. اصل بمانا روٹس کے ہیں، جڑ کے ہیں، روٹس آف ریلیجن. پلر جسے کہہ لیں، بعض اہل سنت کو پلر سے تعبیر دیتے ہیں، لیکن جو صحیح تعبیر ہے بہترین یہی ہے کہ دین کی جڑیں. دین اگر ایگزامپل از اے ٹری ہے، درخت ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہی اس کی بنیاد ہوتی ہیں، بیس ہوتی ہے جس پہ وہ قائم ہوتا ہے. اگر جڑی نہیں ہوتی تو اس درخت کھڑا نہیں رہ سکتا، خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کرنی ہے آپ کو، کچھ ایسی ہیں جو ماننی ہے، بلیو کرنا ہے جن پہ، اور کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. جو کام کرنا ہے اسے فروع دین کہتے ہیں، برانچز ہیں دین کی. روٹس اصول اور برانچز فروع. تیسری دین کی قسم ہے جسے ہم اخلاق کہتے ہیں. یہ جسے ہم فروٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس درخت پہ جو پھل لگے گا وہ انسان کا اخلاق ہے. تو یہ 3 حصے ہیں اسلام کے. اگر کوئی آسان دین کو سمجھنا چاہتا ہے اسلام کو، تو اسے 3 کام اس کی زندگی میں ضروری ہیں. کچھ چیزیں ہیں جنہیں ماننا ہے، جب مان لے گا انہیں تو پھر کچھ کام کرنے پڑیں گے. نماز پڑھنی، جب خدا کو مان لے گا تو پھر اسے نماز پڑھنی ہے، پھر اسے روزہ رکھنا ہے، پھر اسے حج کرنی ہے. اور جب وہ مانے گا خدا کو اور عبادات بجا لائے گا تو خود بخود اس کا کریکٹر، اس کا کردار اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. وہ وہی کرے گا جو خدا چاہے گا، تو خود بخود اس کا بیہیویئر جو ہے، جو اس کا اخلاق جو ہے، وہ بہترین اخلاق ہو جائے گا. اس درخت پہ پھر بہترین پھل لگے گا. جس درخت کی جڑیں گہری ہیں، ڈیپ ہیں اس کی روٹس، اس کے تنے مضبوط ہیں، اس درخت کے جو برانچز ہیں وہ ٹھیک ہیں، گرین ہے درخت، اس پہ پتے بھی لگیں گے، اس پہ فروٹ بھی لگے گا. یہ ایک ایگزامپل دی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے. لیکن ہم ان سرمنز میں انشاءاللہ 4 months یا 5 months جو چلے گا، بلیفز کے اوپر ہم بات کریں گے. اس لیے کہ اگر برانچز کمزور ہوں یا درخت سبز نہ ہو، گرین نہ ہو، تو اس درخت پہ پانی نہیں پھینکا جاتا. کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی جڑوں میں، اس کی روٹس کے اوپر طاقت دی جاتی ہے. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ عمل میں اگر ہم کسی کو کمزور دیکھتے ہیں، پریکٹیکل وہ صحیح مسلم نہیں ہے، تو ہم بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا روزہ رکھو، بیٹا یہ کرو، بیٹا مسجد میں جاؤ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو برانچز ہیں اس کو گرین کریں، اس کو مضبوط کریں. ہم وہاں پانی دے رہے ہیں. تو بیسک جو پوائنٹ میں آپ تک ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم روٹس کو مضبوط کریں. عقائد، بلیف، جس کا جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، اس کا اتنا عمل بہترین ہوگا. اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے فیملیز کے اندر، اپنے خاندان کے اندر یہ بات ڈسکس کریں ایمان کی. قرآن جہاں بھی بات کرتا ہے ایمان کی بات کرتا ہے، ایمان، بلیف. اور نبی اکرم نے بھی سب سے پہلے صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد، یہی کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہر نبی جو بھی آیا ہے وہ توحید کی بات کر رہا ہے. اور بیسک جو بیس ہے سارے عقیدوں کی، ساری بلیف کی، جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے توحید، توحید باللہ.
اگر کسی کی عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ اسے نبوت فائدہ دے گی، نہ اسے ولایت فائدہ دے گی۔ کیوں؟ نبی کیا ہے؟ اس توحید کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اور جو توحید ہی جس کی صحیح نہیں ہے، جس کی توحید ہی پہلا اسٹیپ ہی ٹھیک نہیں ہے، فارسی میں وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی اینٹ ہی کج رکھ دی جائے، عمارت سریا تک چلی جائے، وہ کج ہی رہتی ہے، وہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ جو پہلی اینٹ ہے اگر وہی سیدھی کسی نے نہیں رکھی تو پوری بلڈنگ جو ہے وہ سیدھی نہیں کھڑی رہ سکتی۔ تو توحید اساس دین ہے، بنیاد دین اسلام ہے، بلکہ جتنے الہی ادیان ہیں اس کی بنیاد توحید ہے۔ اور کیا خوبصورت کسی نے بات کہی، کرسچین سے اگر پوچھا جائے کہ آپ ڈسکرائب کرو پورے اپنے ریلیجن کو ایک ورڈ کے اندر، تو وہ کہتے ہیں لو، محبت۔ عیسائیت محبت کا نام ہے، یہ ایک، لیکن یہ بھی تھیوری کی حد تک ہے، پریکٹیکل کی میں بات نہیں کر رہا۔ یعنی تھیوری کے اندر ان کے ہاں کتابوں میں ملتا ہے، اگر کوئی آپ کو ادھر تھپڑ مارے تو اس کو آپ دوسرا بھی وہ رخسار پیش کر دو، لیکن پریکٹیکل کچھ اور ہے۔ لیکن اگر اسلام سے کوئی کہہ دے کہ آپ پورے اسلام ریلیجن کو ایک ورڈ کے اندر ڈسکرائب کرو، تو آپ کے پاس ایک ہی لفظ ہوگا جسے کہتے ہیں توحید۔ توحید کے اندر پورا اسلام ہے، اور توحید بمانا ونس آف گاڈ، اللہ کو ایک ماننا۔ لیکن اس کے اندر بہت سارے عقائد ہیں جو ہماری روز مرہ ڈیلی لائف کے اندر ایفیکٹ کر سکتے ہیں اگر صحیح بلیو ہو ہماری خدا کے اوپر۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جو کام کیا جا رہا ہے شیعت کے خلاف، وہ یہی ہے کہ شیعت کے عقائد کو خراب کر کے پیش کیا جائے۔ اور افسوس یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اسٹیج کے اوپر ایسے ان ایجوکیٹڈ، یعنی اسلامک انسٹیٹیوشنز میں وہ لوگ گئے ہی نہیں ہیں حوزات کے اندر۔ جس طرح میڈیکل کوئی پڑھتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو اس کو اپنے اسکول کے سبجیکٹ میں سے اسے سائنس میڈیکل پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیمسٹری، بیالوجی اور یہ سائنس کے مضامین سبجیکٹ پڑھے، پھر یونیورسٹی میں جائے، پھر کچھ عرصہ وہاں پہ بھی میڈیکل کی اسپیشل وہ تعلیم حاصل کرے، پھر اس کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے اور وہ علاج کر سکتا ہے۔ اس کے زیادہ اور پڑھے گا تو پھر وہ اپنی ریسرچ کے بعد بھی کوئی اپنی ریسرچ بتا سکتا ہے، میڈیکل کے اندر پروفیسر بن سکتا ہے آہستہ آہستہ پڑھنے کے بعد۔ لیکن دین ایک ایسی مظلوم میں کہوں گا ایک سبجیکٹ ہے کہ ایوری باڈی اپنی ایک نہ کوئی رائے کہہ رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے ہونا چاہیے، ایسے عقیدہ ہونا چاہیے، نہیں۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنی رائے دو، لیکن پہلے یہ کہ آپ کیا ہو، پہلے یہ بتاؤ آپ کا سورس کیا ہے۔ اب قرآن کا پورا علم آپ کے پاس ہو، 14 معصومین کی جو فرامین ہے، ادھر نیئرلی 40,000 احادیث نریشنز ہے ہمارے پاس، کتب اربع 4 ہماری جو بکس ہیں اس کے اندر احادیث کی۔ اگر تو آپ 40,000 حدیثوں کو جانتے ہو، کیونکہ قرآن کی ایک آیت سے عقیدہ نہیں بن سکتا، قرآن کی ایک آیت سے عقیدہ بناؤ گے تو پھر وہابی بن جاؤ گے، سیدھی بات۔ جو وہابی کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے بعض عقائد ایسے ہیں سلفیوں کے، وہ قرآن کی بعض دفعہ ایک آیت سے ایک عقیدہ بنا لیتے جو قرآن میں یہ لکھا ہے۔ قرآن میں اگر ایک جگہ یہ لکھا ہے تو دوسری جگہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ صرف اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہے، اللہ رسولوں میں سے یا اپنے ہادیوں میں سے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور قرآن کے اگلی جگہ پہ دوسری جگہ آپ کو ملے گا جسے وہ چاہے گا وہ شفاعت کا اختیار دے دے گا۔ تو قرآن کی ایک آیت، معصوم کے ایک فرمان پڑھ کے اسے فیس بک پہ لگا دینا، جی فلاں معصوم نے یہ کہا ہے، آپ اس سے ایک عقیدہ بنائیں گے تو آپ غلط رزلٹ پہ پہنچیں گے، غلط نتیجے پہ پہنچیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر عقائد جو ہیں، صحیح شیعہ عقائد اور بلیف جو ہے وہ ان خطبات یا ان محفلوں کے ذریعے پیش کی جائے۔ اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی آئندہ نیرلی 6 منتھ کے جتنے خطبات ہوں گے وہ عقیدے کے اوپر ہوں گے، بلیف کے اوپر ہوں گے۔ عقیدے کے معاملے میں یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ تقلید نہیں چلتی۔ عقیدے کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ باپ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے لہذا میں اللہ کو مان رہا ہوں۔
باپ نے کہہ دیا ہے کہ 12 امام ہیں میں نے مان رہا ہوں، یہ نہیں چلے گا، بلکہ عقیدے کے معاملے میں دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس ریزن ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ اللہ ہے، آپ کہیں ہے، تو کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور جو آپ اس کا جواب دیں گے وہی آپ کی دلیل ہوگی۔ جتنی دلیل محکم قانے تر ہوگی یا آپ خود اس پہ مطمئن ہوں گے، اتنا ہی آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ اور اگر آپ خود ہی اس پہ قانے نہیں ہیں، یعنی سنا سنایا عقیدہ نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، لوگ پہلے عقیدہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے لہذا اس کی کیا دلیل ہونی چاہیے؟ نہیں، پہلے دلیل ہونی چاہیے، پھر اس دلیل پہ اپنا عقیدہ استوار ہونا چاہیے۔ اور فروع دین کے اندر آپ کو یا تو آپ خود مجتہد بنے، پورے دن یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنی ہے، یا تو آپ دنیا کے کام سب چھوڑیں، آپ خود ریسرچ کریں۔ 30-40 سال کے بعد آپ اس لیول پہ پہنچیں گے کہ آپ کی ایک رائے ہے، قرآن و حدیث سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، پھر آپ کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اکثر سوال ہوتا ہے کیا تقلید ضروری ہے؟ تو میں نے کہا تقلید ضروری نہیں، تقلید مجبوری ہے، اس لیے کہ کوئی اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ یا تو میں خود مجتہد بن جاؤں، قرآن اور حدیث کو سمجھوں اور مجھے پتا چلے کہ منشاء خدا کیا ہے۔ یہ تو پتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، مگر کیسے پڑھنی ہے؟ میں 1400 سال کے بعد ہوں، تو یہ تو میں خود ریسرچ کروں، اور ریسرچ کے لیے ضروری ہے کہ مجھے بہت سارے علوم سیکھنے ہوں گے۔ اگر میں وہ نہیں کر سکتا، جس طرح میں باقی زندگی کے شعبوں میں خود ریسرچ نہیں کرتا بلکہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ پہ میں ڈیپینڈ کرتا ہوں، ان کی رائے کو مان لیتا ہوں، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی یہ عقلی بات ہے۔ میں اگر بیمار ہو جاؤں، اب میں کہوں جی میں مولانا ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا؟ میں ڈاکٹر سے جا کے نسخہ لوں؟ نہیں، عقل یہی کہے گا کہ وہ میڈیکل پڑھا ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو۔ اور اگر میں کہوں میں نہیں مانتا، کہ ٹھیک ہے پھر جا خود ڈگری لے، پڑھ اور پھر اپنا علاج کر۔ اب مجھے جو نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے، مجھے کیا، ایک مجتہد کو بھی وہ نسخہ لکھ کے دے گا، مجتہد اسے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر رہا ہے۔ ہاں اس پہ ریسرچ کر سکتا ہوں کہ اچھا ڈاکٹر کون سا ہے شہر کے اندر، بہتر ڈاکٹر کون سا، جس کے آپ میں زیادہ شفا ہے، جو اچھا نسخہ دے سکتا ہے۔ یہ تو میرے اوپر ہے کہ میں اس میں ریسرچ کروں، لیکن جب مجھے مان لیا ہے کہ ہی از دا ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر، تو پھر جو اس نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے میں مان لوں۔ اب میں کہوں کہ نہیں، فلاں فیس بک پہ ایک نسخہ لکھا ہوا تھا کہ بخار کے لیے یہ کیپسول ہونا چاہیے، تو لوگ مجھے ہنسیں گے میرے اوپر۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی یا تو آپ خود مجتہد بن جائیں، آپ خود ریسرچ کریں، یعنی آسان میں بات کروں، جو دین کے فروع کے بارے میں رائے دے رہا ہے، اس میں مطلب ہے وہ اپنے آپ کو مجتہد کے لیول پہ سمجھ رہا ہے۔ یا بعض دفعہ کہتے ہیں فلاں خطیب نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں ذاکر نے کہہ دیا تھا، تو آپ ذاکر کی تقلید کیوں کرتے ہو بھائی؟ آپ نے تقلید ہی کرنی ہے، یہ تو کہو کہ میری ریسرچ ہے۔ جب کوئی کہے گا میری ریسرچ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجتہد کہہ رہا ہے۔ اور اگر کہہ رہا ہے نہیں فلاں نے کہا ہے، بھائی نے کہا ہے، ذاکر نے کہا ہے، فلاں خطیب سے میں نے سنا ہے، تو وہ ذاکر کی تقلید کر رہا ہے۔ تو تمہیں تقلید ہی کرنی ہے تو کسی عالم مجتہد کی تقلید کرو نا۔ تو فروع دین کے اندر میں پوائنٹ جو پہنچانا چاہتا ہوں، وہ عمومی افراد کے لیے تقلید ہے۔ تقلید بمانا بیعت نہیں ہے، تقلید بمانا فلاں شخص کی ریسرچ پہ جو دین کے بارے میں اس نے ریسرچ کی ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، بس یہی نیت ذہن میں کر لینا۔ اور جہاں پہ ہمیں تقلید کرنا تھی وہاں ہم اجتہاد کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی رائے دے رہے ہیں، دلیلیں ڈھونڈ رہے لا رہے ہیں۔ اور جہاں پہ ہمیں عقائد کے معاملے میں دلیل ضرورت تھی وہاں ہم تقلید کر رہے ہوتے۔ تو عقائد کے معاملے میں، بلیف کے معاملے میں دلیل چاہیے، اور دلیل کی بیس قرآن ہونی چاہیے۔ اچھا یہاں پہ بھی بعض دفعہ صحیح میسج لوگوں کو ذہن میں نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں اپنا عقیدہ بنا لوں یا اپنا عقیدہ بنا لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی جو فاؤنڈیشن ہوگی دلیلوں کی، وہ قرآن اور معصومین کا فرامین ہوں گے۔ اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں علماء نے عقائد کے اوپر، توحید کے اوپر، اور یہ بھی فخر آپ کو ہونا چاہیے صرف تشیع شیعہ کے اوپر، کہ آپ کے معصومین نے جس طرح خدا کا تعارف کروایا ہے،
کسی کے ہاں ایسا ہے ہی نہیں، ان کے پاس بکس ہی نہیں ہے توحید کی. یعنی ہمارے پاس پرانے، یعنی سید مرتضیٰ اور سید رضی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، غیبت کبریٰ کے ابتدائی سٹیج، اس زمانے میں بھی اتنی بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں. شیخ صدوق الحرامہ کی کتاب التوحید، باقیوں کے ہاں چیپٹر تو ملیں گے، توحید کا چیپٹر ہے، یہ فلاں کا چیپٹر ہے، بکس سیپریٹ بکس لکھی جائیں توحید کے اوپر، یہ فقط آپ کے ہاں ملے گا. پھر قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کا سب سے فیوریٹ سبجیکٹ قرآن کا جو ہے وہ توحید ہے، خدا کے بارے میں قرآن بات کر رہا ہے. اسی طرح نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے خطبے میں ہم فرماتے اول الدین معرفتہ، the beginning of the religion is اس کی معرفت، اس کو پہچاننا ہے خدا کو. اگر آپ کی بگننگ ہی ٹھیک نہیں ہے، توحید کے معاملے میں ہی فیل ہو گئے، تو آگے عقائد کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نہج البلاغہ کے سب خطبات توحید، ابتدا ہی توحید سے شروع ہوتی ہے، جتنے خطبات جا کے آپ دیکھ لیجیے. تیسرا جو ہمارے پاس سرمایہ ہے وہ دعائیں ہیں معصومین کی، مفاتیح الجنان موجود ہے، اسی طرح اور دعائی کی کتابیں، صحیفہ سجادیہ آپ کے پاس موجود ہے. یہ ایسے ہیں کہ جو اتھینٹکس ہیں، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ امام سے نہ ہو. یہ صحیفہ سجادیہ کے بارے میں ہے کہ ایک معصوم نے لکھوایا ہے، ایک معصوم لکھنے والا ہے، معصوم کی زبان سے، پھر راوی بھی معصوم ہے جنہوں نے لکھوایا معصوم نے. اب ساری دعائیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تعارف توحید ہے، خدا کی معرفت. دعائے کمیل جا کے دیکھیے، ابتدا سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، توحید کی صفات کے بارے میں. دعائے مشلول، دعائے جوشن کبیر، 1001 خدا کی صفت کا تذکرہ. مسلمانوں کے ہاں کتابوں میں 99 ملتی ہیں آپ کو صفات، یہ قرآن میں 99 ملیں گی، مگر دعائے جوشن کبیر میں 1000 صفات اللہ کی آپ کو ملے گی. اس انداز میں کوئی تعارف کرا سکتا ہے؟ تو اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس سرمایہ موجود ہے اصل، لیکن ابھی کوشش یہی کی جا رہی ہے، دو طریقے سے کام ہو رہا ہے، سمجھنا ہم اس بات پہ. ادھر سے بھی وہی خفیہ ہاتھ ہیں جو آپ کو تکفیر کے فتوے دے رہے ہیں، یہ کافر ہیں، انہیں قتل کرنا چاہیے، انہیں یہ کرنا چاہیے. اور کچھ ہاتھ ایسے ہیں کہ دوسری طرف سے ایسے عقائد ہماری طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو شیعہ کے عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ جو نوجوان ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسی 10-15 سال کے اندر اس میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، اب اتنا زیادہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہو رہا ہے کہ وہ جو شیعہ کی بنیاد ہے وہ لوگوں کے سمجھانا پڑ رہا ہے. تو ہمارے دوست بیٹھے تھے، وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ یار یہ لوگ کس طرح ایسی محافل میں، یقیناً میں نے شیعہ نہیں کہتا کہ جو ایسا کام کرتے ہیں، مثلا علی اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، علی جل جلالہ لکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے جو خاص کام مخصوص ہیں اللہ کے ساتھ، وہ جناب علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، جانتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے کسی کا، یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، انہیں تعارف توحید ہی نہیں ہے. لہذا انہوں نے جب تعارف ہی نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو کہ خدا کی عقیدہ کیا ہے توحید کا، تو لہذا انہوں نے مولا کے ساتھ یہ القاب لگا دیے. تو اس لیے ضرورت سمجھی کہ ہم عقائد کے اوپر اپنے کچھ جمعے جو ہیں اس کے خطبات میں عرض کروں. ایک صلوات پڑھی گیا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید ایسا جامع عقیدہ ہے کہ اگر انسان صحیح معنی میں ایک معبود کو خدا مانتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری ایسے صفات پیدا ہو سکتی ہیں، ایسی کوالٹیز پیدا ہو سکتی ہیں جو موحد اور غیر موحد میں فرق واضح بیان کر سکتی ہے. موحد یعنی خدا کو ماننے والا، ایک خدا کو ماننے والا. موحد بندہ، موحد سوسائٹی کے ثمرات ہیں بہت سارے. اسے پتا ہے کہ ہم سارے، ہمارے سارے جتنے انسان ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم سارے اس کے بندے ہیں تو پھر تکبر کیسا، پھر بڑائی کیسی. اور جب ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، ہم سب نے پھر اس کی طرف جانا ہے. یعنی ہمارا مبدا
ہماری بگننگ اس کی طرف سے ہے، اور ہمارا انجام نہ کہیں، اینڈ کہیں، جب ہمارا جو واپس جانا ہے پھر اسی کی بارگاہ میں ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے اندر عاجزی لے کے آ جائے گا۔ اسی طرح جب بندہ خدا کو مانتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، صحیح توحید کا عقیدہ، کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، ہر نیکی خدا کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، تو اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ یعنی صفات خدا پہ اگر انسان غور کرے، وجود خدا پہ، توحید کی بحث بعد میں آتی ہے۔ توحید بمانا اللہ کو ایک ماننا، اس سے پہلے ایک بحث ہوتی ہے عقیدے میں، اور آج کے خطبہ اور اگلے 2 خطبے شاید اسی پہ گزر جائیں۔ وجود خدا، یہ بڑا ہے اسکولوں میں یا کالجوں میں جس طرح ایک معاشرہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ایسا ایسا یہاں پہ جو میں نے 10-15 سال میں مانیٹر کیا ہے، لوگوں کو ایتھیسٹ بنایا جا رہا ہے۔ جب خدا ہی نہیں مانیں گے تو پھر آسان ہے، سارے کام ہی آسان۔ ضرورت اس بات کی ہم اپنے بچوں کو موحد بنائیں۔ پرسوں ہی کسی دوست سے بات ہو رہی تھی، بات یہ کہ ہم بچوں میں انٹرسٹ پیدا کریں۔ دین کی جڑ اصول ہے، میں نے پہلے عرض کہا ہے، ان کی جڑیں کمزور ہیں، عقیدہ نہیں ہے ان کے دلوں میں صحیح۔ جب عقیدہ آپ بٹھا دیں گے، عمل خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کی مثال جو ابھی دوست آئے ان کے لیے پھر عرض کر دوں، اگر شاخیں سرسبز نہیں ہوتی تو آپ شاخوں پہ پانی نہیں پھینکتے، آپ جڑ میں پانی پھینکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے اولاد یا اس کے بیٹے نیک نہیں ہیں، اس کا مطلب اس کے عقیدے کی کمزوری ہے، اسے عقیدے پہ کام کرنا ہے۔ ابھی علیحدہ اولاد کی تربیت کے موضوع پہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا، واپس وجود خدا۔ اس معاشرے میں ظاہراً ریلیجن، دین پڑھایا جا رہا ہے، ایک کلاس ہوتی ہے اسکولوں کے اندر بھی، مگر اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں بچوں کے اندر، بجائے کہ کوئی دین سکھایا جائے، ریلیجن کے نام پہ ایتھیسٹ کی طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کے، اس لیے کہ وجود خدا اگر حقیقی یعنی خدا کا ہونا اس دل میں بیٹھ جائے، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے، وجود خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، میں خود ہی خلق نہیں ہوا۔ وجود خدا کا مطلب ہے کہ میرا کوئی رازق ہے، مجھے حرص کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لالچ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کیوں مل گیا، اسے، وہ میرا رازق ہے۔ یہ ہے وجود خدا۔ یعنی غور کریں کہ کیا واقعاً وہ یقین ہے وجود خدا کے اوپر؟ دشمنیاں رکھنا، کینہ دل میں رکھ لینا، اس کا مطلب وجود خدا کا وہ ثبوت ہی نہیں ہے۔ دل کے اندر اگر وجود خدا ہو تو خالق ہے، وہ دیکھ لے گا اگر برا کیا کسی نے میرے ساتھ، میں چھوڑ دیتا ہوں اپنے خدا کے اوپر۔ وجود خدا ہو تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے کہ باس کیا کہے گا، اگر جاب چلی گئی تو کیا ہو جائے گا، ملک سے نکال دیا گیا تو کیا ہوگا، بھئی ساری زمین اس کی ہے، نہیں تو کسی اور جگہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ وجود خدا، اس پہ بہت ساری دلیلیں ہیں جو قرآن مجید نے دی ہے۔ قرآن مجید نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ یہ دلیل ہے وجود خدا کی، عجیب ہے، کیونکہ فطرت انسان، نیچر انسان میں خدا کا وجود ہے، اور قرآن نے بھی تنزیہ انداز میں کہا افی اللہ شک، کیسا بندہ جو اللہ کے ہونے میں شک کر رہا ہے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق اللہ، اس کے ہونے میں لوگ شک کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے وجود میں کوئی شک کرے؟ لہذا نبی نے بھی تعارف کرایا، اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، میرا نبی کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ باری لہا، پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہے، دو ہیں، ہے بھی صحیح یا نہیں، اس پہ تجھے دلیل دینی چاہیے تھی۔ تو ڈائریکٹ کہہ رہا اپنے نبی کو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ وہ جو فطرت میں ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی فطرت انسان میں یہ بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا خالق ہے، بس وہ بت نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے۔ ابھی توحید کی منزل شاید 1-2 خطبوں کے بعد آئے، آج وجود خدا پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مگر قرآن نے دلیلیں دی ہیں کس انداز میں؟ نشانیوں کے طور پہ، آیات، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے
اس کائنات کے اندر نشانیاں رکھ دی ہیں. صاحبان عقل جو ہے عقل دی ہے، یہ عقل باطنی رسول ہے آپ کے ہاں. اس عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے. عقل بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر سکتا ہے، ایک مقدمہ بنا سکتا ہے. تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، آئیے، یوں تو بہت ساری آیات ہیں، میں کچھ آیات لے کے آیا ہوں جو ہم غور کر سکتے ہیں. اس میں کہا کہ 20واں سپارہ سورہ نمل کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ جھنجھوڑ رہا ہے انسانی ضمیر کو. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بلکہ اس سے پہلے آیت نمبر 60 سورہ نمل میں جا کے دیکھیے گا. امن خلق السماوات والارض، کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اس زمینوں اور آسمانوں کو کس نے خلق کیا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی چیز بھی تیری عقل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بغیر بنانے کے بن گئی ہے. میں کہوں کہ یہ ڈیسک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ خود بخود بنا ہے، اور میں اگر اس پہ اصرار کروں تو آپ میری عقل پہ شک کریں گے، اس لیے کہ چیز ہو اور اس کا بنانے والا نہ ہو، یہ عقل نہیں مانتی. اور اس کی مثال واقعہ ہے وہ علامہ ہلی کا، جب ایک ایتھیسٹ سے مناظرہ تھا، ڈیبیٹ تھی، بغداد میں رکھا گیا، اور دریا کو کراس کر کے انہوں نے آنا تھا، وہ لیٹ پہنچے. تو جب لیٹ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا جو اسکالر ہے وہ تو وعدے کے خلاف کرتا ہے، یہ کیسا اسکالر ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا کہ پوچھے ان سے کیوں لیٹ آئے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میں اس پار سے آتا ہوں، میرا شہر اس طرف ہے، تو میں ایک کشتی کے ذریعے اس طرف مجھے آنا تھا، اور آج وہ کشتی نہیں تھی، نہ ملا تھا جو وہ کشتی چلاتا تھا، لہٰذا میں ویٹ کر رہا تھا. اتنے میں عجیب واقعہ ہو گیا. آج یہ جو جنگل ہے نا سامنے، اس کے درخت خود بخود گرنے لگ گئے. پھر کیا ہوا؟ وہ درخت کی لکڑیاں تختے بننا شروع ہو گئیں، وہ تختے کشتی میں بدل گئے، کشتی خود بخود دریا میں گری، میں بیٹھا، خود بخود چلی اور اس نے مجھے یہاں اتار دیا. اس نے کہا اتنا بڑا جھوٹا ہے آپ کا، یہ کیسے میں مناظرہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اے انسان، تو ایک کشتی خود بخود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خود بخود بن سکتی ہے، اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ کوئی ہے اس کا بنانے والا. اور وہ بڑھیا کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، جب نبی اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے. اس سے پوچھا کہ تو خدا کو مانتی ہے، وجود خدا پہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ یہ چرخہ میری دلیل ہے میرے خدا کے اوپر کہ میرا خدا ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ چرخہ وجود خدا پہ دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھیا نے کہا جب تک میں چلاتی رہتی ہوں اس کو، یہ چلتا رہتا ہے، میں ہاتھ کھینچ لیتی ہوں، یہ رک جاتا ہے. جب اتنا چھوٹا سا چرخہ کسی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، اتنا بڑا نظام شمسی، یہ کائنات کا نظام جو ہے، بغیر کسی چلانے والے مدبر کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا صحابہ کو دیکھ کے؟ علیکم بدین العجائز، تمہیں چاہیے کہ اس بڑھیا جیسا دین ہونا چاہیے تمہارا، یعنی دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس وجود خدا پہ. اور جتنی دلیل گہری ہوگی اتنا عقیدہ ایمان بالیقین ہوتا چلا جائے گا، اور اتنے اس کے اثرات ہوں گے مرتب اس کے اوپر. تو قرآن مجید میں سورہ نمل کی میں آیات پڑھ رہا ہوں، امن خلق السماوات والارض، بھلا یہ کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا؟ کبھی غور نہیں کیا تم نے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ آسمان سے پانی آ جانا ایسے خود بخود ہی ہے. فَأَنبَتْنَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور جب پانی آتا ہے تو ہم نے رونق والے باغ بنا دیے ہیں زمین کے اوپر. بیج ایک جیسا ہے، زمین ایک جیسی ہے. اب میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو پورا خطبہ اس پہ ختم ہو جائے. کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ زمین میں جو چیز دباتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، زمین کھا جاتی ہے اسے، یعنی اسے زمین کے اندر وہ گل سڑ جاتی ہے وہ چیز. زمین ہے ہی ایسی چیز. لیکن کون ہے کہ جو، اب اس میں میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، کتنے حشرات ہیں جو زمین کے اندر ہیں، جن کی غذا ہے وہ زمین کے اندر اللہ انہیں مہیا کر رہا ہے. تو یہ چھوٹا سا بیج، سیڈ، چھوٹا سا آپ نے زمین میں جو بویا ہے. ایک صلوات پڑھی گا محمد عالم نام. سیڈ جب زمین میں گیا اسے گل سڑ جانا چاہیے، اسے تباہ ہو جانا چاہیے. وہ کون ہے جو اس سیڈ میں سے ایک
پودا نکال رہا ہے، اور پھر پودا ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں پھول مختلف قسم کے لگے ہوتے ہیں، پانی ایک جیسا دیا ہے آپ نے، بیج ایک جیسا ہوتا ہے، مگر یہ ڈفرینٹ کلر کے پھول ہے. کون ہے جو یہ اگا رہا ہے؟ فَأَنبَتْنَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ، تمہارے بس میں نہیں ہے یہ کہ تم خود یہ کر لو، یہ اس بیج کے بس میں. آج کل جو بعض مادہ پرست ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ مادہ ہی ہے جو سب کچھ ہو جاتا ہے. فاقد الشیء لا یعطی شیء، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ نہیں دے سکتا کسی کو. دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ہو. مادے کے پاس تو زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے. تو اس کائنات کو مادے نے کیسے حیات دے دی جو بگ بینگ ہوا تھا، اور ایک یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے. اتنی منظم جو حادثہ ہوتا ہے اس کو ہم حادثہ کہتے ہیں، جو حادثہ ہوتا ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی. آپ ایک بڑے پتھر کو نیچے پھینکیں، وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اس میں کوئی منظم ترتیب نہیں ہوگی. مگر اس یونیورس کو اگر کوئی غور سے دیکھے، لگتا ایسے ہے کہ کوئی بڑا ہے جو مدبر ہے، جو اس نے ہر چیز کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا ہے. کوئی چیز اپنے حدود سے تجاوز نہیں کر رہی. آپ سمجھتے کیا خود بخود ہی سورج یہ چکر لگا رہا ہے، زمین اپنی جگہ پہ خود بخود ہی چکر لگا رہی ہے؟ یہ موسموں کا بدل جانا کیا یہ خود بخود ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ پودے خود بخود نہیں اگا جاتے. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ بعض کہ اللہ بھی کرتا ہے اور ساتھ کوئی اور کر رہا ہے. اِلٰہٌ، کیا کوئی اور اللہ ہے کے ساتھ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ کجرو لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، یہ خود بخود اگایا ہے. نہیں. پھر دوسری مرتبہ پھر جھنجھوڑا ہے اللہ نے انسان کو. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بھلا کون ہے زمین کو جو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنا دی ہے؟ یہ تو پانی کے اندر موجود تھی. پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے. کس نے یہ پہاڑوں کی، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ بھی دیکھیے، پہاڑوں کی میخیں لگا دی ہیں زمین میں، اگر یہ پہاڑ نہ ہو زمین ٹھہر نہ سکے. کہا کہ کس نے اس کو قرار بخشا ہے تمہارے زمین کو؟ اور پھر جعل خلالها انہارا، اس میں نہریں کس نے جاری کر دی ہیں؟ یہ پانی کا جو نظام ہے یہ کس نے جاری کیا ہے؟ خود بخود ہو گیا ہے. وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریاؤں کے درمیان رکاوٹ کس نے ڈال دی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. اور پھر وہ آیت مشہور ہے جو آپ سب پڑھتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور یہی ایک دلیل کو اور انداز میں چھٹے امام نے دی. ایک بندہ مان ہی نہیں رہا تھا، امام نے بہت ساری اسے دلیلیں وجود خدا سے. امام نے فرمایا کبھی تو نے اس کو کوئی ماضی کا واقعہ یاد دلوایا، کبھی تو نے کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہا بڑا کیا ہے مولا. کہا دریا اور میں طوفان آ گیا ہو سمندر میں؟ کہا ایسا بھی ہوا. کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ ایسا بھی ہوا. کہا ایک تخت پہ ایک ہی ٹکڑا لکڑی کا اس پہ تو اکیلا رہ گیا ہے، اور تیرے دل میں پھر بھی یہ بات ہے کہ اب بھی کوئی ہے جو بچا سکتا ہے. کہا کہ ایسا ہی ہوا. کہا وہی خدا ہے، وجود خدا فطرت میں ہے. اس لیے کہ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر جہاز میں سفر کروں، جہاز ایئر پاکٹس میں بعض دفعہ آ جاتا ہے، اور دیکھیے پھر بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی اس وقت موحد نظر آ رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یہ کم سمجھنے والے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود ہی ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. نہیں، کوئی ہے جو ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے. یعنی میں نے پھر آج کل ثمرات ہیں موحد ہونے کے، توحید پرست ہونے کے. انسان کسی سے پہ ڈرتا ہی نہیں ہے جب موحد ہو جاتا ہے، صحیح توحید، اسے پتا ہے کہ میرا رب دور ہی نہیں ہے. انی قریب، وہ تو بڑا قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، شہرگ سے کہتا ہے میں زیادہ قریب ہوں، پکار کے تو مجھے دیکھو. اور پھر امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تاریک جنگلوں میں دریاؤں میں تمہیں رستہ بتا دیتا ہے. ومن یرسل الرياح، وہ جو ہوائیں چلاتا ہے وہ کون ہے. بشرا بین یدی رحمتہ، اور
اپنی رحمت سے پہلے کون ہے جو خوشخبری کے لیے ہوائیں چلا دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ نہیں. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان شرک کرنے والوں سے بہت بلند ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ کون ہے جو دوبارہ تمہیں اٹھائے گا؟ یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ سمجھتے ہو کہ باس رزق دے رہا ہے، سمجھتے ہو کہ جاب کے ذریعے سے مجھے پیسے آ رہے ہیں؟ نہیں، خالق کہتا ہے کہ میں رازق ہوں. الٰہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے آؤ اگر کسی نے اور کسی کو پیدا کیا ہے تو. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، سورہ نحل کی 2 آیتیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ختم کر اسی کو بڑھائیں گے. وجود خدا، سورہ نحل شہد کی مکھی، اس میں بھی اللہ کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کے اوپر. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ کیا کر پہاڑوں میں، درختوں میں اپنے چھتے بنا، اپنے گھر بنا اونچی اونچی جگہوں پہ. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، عرش بمانا بلند مقام. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر جا ہر پھل سے کچھ نہ کچھ کھا. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اور اللہ کی بتائی ہوئی رستوں پہ چلتی رہ. يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلے گا. مختلف الوانہ، مختلف رنگوں کا. فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے شہد کے اندر. ان فی ذالک، اس بات میں، لآیۃ، نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو سوچنا چاہتی ہے، جو سوچتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے. کیا شہد جیسا کوئی مشروب بنا سکتا ہے؟ اتنا ترقی یافتہ دور کے اندر بھی چاہے کہ بھئی میں شہد جیسا مشروب بناؤں، نہیں بنا سکتا. آپ کی فیکٹریاں اچھے سے اچھا اور میٹھا مشروب بنا سکتی ہیں مگر ہنی نہیں بنا سکتے. اور وہ جو مکھی ہے کڑوا بھی رس چوس رہی ہے، وہ پھیکا بھی، وہ ہر قسم کا رس، مگر اس کو اس مٹھاس میں کون بدل رہا ہے؟ غور کرنے والے کے لیے یہ نشانی ہے. اور ایک اور جگہ کہا کہ دودھ کے بارے میں، کہ دودھ کے بارے میں بھی کبھی تم نے غور کیا ہے؟ جو خون اور گوبر کے درمیان میں سے نکلتا ہے، یہ لفظ استعمال کیا، بین دم و فرث کا. دودھ جیسا مشروب کوئی بنا سکتا ہے؟ کہا نہیں بنا سکتے. تو غور کرو کہ یہ کون ہے جو اس چارے کو دودھ میں بدل رہا ہے. دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جیسا مٹیریل ہو نا، مادہ ہو، ویسے سے چیز بن کے نکلتی ہے. لوہا ڈالیں گے تو اس میں سے لوہا نکلے گا نا، لکڑی ڈالیں گے تو لکڑی نکلے گی. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ چارہ ڈالیں اور اس میں سے دودھ نکل رہا ہو؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اور آخری دلیل، اور اس پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اسی کو کنٹینیوز کریں گے. وجود خدا. الم یرو الی الطیر، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن، ہونا تو یہ چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ یہ بعد میں پتہ چلا کہ جو چیزیں زمین کھینچ لیتی ہے، سیب گرا اس کے پاس، اس نے کہا کہ بھئی نہیں، قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یہ پرندے گر کیوں نہیں جاتے، زمین انہیں کھینچ کیوں نہیں لیتی؟ کون سی چیز ہے؟ ما یمسکہن، کون سی چیز ہے جس نے انہیں روک رکھا ہے آسمان کے اوپر؟ کیا یہ ان کے پروں کی طاقت ہے کہ رکے ہوئے؟ نہیں، الا اللہ، یہ اللہ ہے جنہوں نے انہیں وہاں پہ روک رکھا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، لیکن اس بات میں نشانی ہے ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو نشانیاں اللہ نے جا جا قرآن میں رکھ دی ہیں اپنے وجود کے اوپر. دلیل عقل ہے، دلیل نظم ہے، دلیل فطرت ہے، دلیل برہان ہے، بہت ساری دلیلیں ہیں وجود خدا کے اوپر. اور آسان ختم کرتے ہیں امیر المومنین کے خطبے کے اوپر، فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ پہ غور کر لو، اپنے آپ کو پہچان لو گے تو رب کو پہچان جاؤ گے، خدا تک پہنچ جاؤ گے. تمہارے اندر کتنے نظام ہیں، نظام ہضم ہے، ذرا اس پہ غور. اندر کی فیکٹری کو ہی چیک کر لو،
آنکھ کے اوپر ہی غور کر لو، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کان کے نظام پہ غور کر لو، دانتوں کے نظام پہ غور کر لو، انگلیوں کے ان جو یہ نشان ہیں ان پہ غور کر لو، پہنچ جاؤ گے کہ کوئی ہے بنانے والا۔ ایک کے نشان دوسرے سے نہیں مل رہے، دوسرے کے نشان تیسرے سے نہیں مل رہے۔ چلو یہاں پہ خطیبانہ جملہ بھی عرض کر دوں تو کوئی کہہ سکتا ہے تو یہ کوئی اناڑی بنانے والا ہے جو ایک تصویر دوسرے سے نہیں مل رہی، اسی لیے اس نے کہا کہ 14 ایسے بناؤں گا جن کی صورت، سیرت، کردار ایک جیسا ہوگا۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ صلوات صلی علی محمد، آل محمد، عجل